اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ہوں فاروق اوان۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور دوستوں کو بھی بتائیے، اور اس حوالے سے اپنے کمنٹ سے بھی ہمیں آگاہ کیجئے، اور آپ ہمارے پروگرام میں ہماری ترکیب میں کیا تبدیلیاں چاہتے ہیں، کیا اضافہ چاہتے ہیں، اس سے بھی ضرور آگاہ کیجیے۔ اس سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے اور ہمیں اپنا پروگرام مزید بہتر کرنے میں مدد ملتی ہے۔ پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں ہمارے سننے والے، اللہ تعالیٰ انہیں بہت خیر سے رکھے، ہماری بڑی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ناظرین، بڑی دلچسپ خبریں ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر سے بم برآمدگی کی خبر ہے۔ ایک ویڈیو شیئر ہوئی ہے اور خبر آئی ہے کہ اڈیالہ جیل کا جو انٹری گیٹ ہے، جہاں سے جج صاحبان جاتے ہیں، وی آئی پی کو گزارا جاتا ہے، مہمان جاتے ہیں وہاں سے، اس سائڈ پہ بم کی اطلاع ہوئی اور بم برآمد ہوا، اور پھر اسی جیل کے سامنے جو کھیت ہیں، ان کھیتوں میں ایک سڑک کے نزدیک یا رستے کے پگڈنڈی کے نزدیک ایک بی ڈی ایس کا نوجوان جو ہے، وہ پورے احتیاط کے ساتھ سارا لباس اس نے حفاظتی پہنا ہوا ہے، وہ اس کو ناکارہ کر رہا ہے بم کو۔ اور اس ویڈیو میں ایک دلچسپ چیز ہے کہ اس کے آگے سے تھوڑے کئی فٹ کے فاصلے پہ یا چند گزوں کے فاصلے پہ ایک آدمی سائیکل والا کوئی گزر رہا ہے، جو اس گاؤں کا رہنے والا ہے۔ وہ ایک دلچسپ ماحول یہ بن گیا ہے کہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ اتنی احتیاط سے اس بم کو ناکارہ کیا جا رہا تھا کہ اس کے لیے کوئی سوائے بی ڈی ایس کے اس ممبر کے جو اس کو ناکارہ کر رہا تھا، باقی کوئی اس کے لیے حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے۔ ناظرین، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سارا ڈرامہ عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ میں پیش ہونے سے روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہے نا کہ سپریم کورٹ میں جو اس وقت پٹیشن چل رہی ہے، وہ عمران خان صاحب اس میں مدعی ہیں، اور چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ اس کا مدعی اگر آنا چاہے تو عدالت میں اس کو لایا جائے۔ اور عمران خان صاحب سے جب پوچھا گیا تو خان صاحب نے کہا کہ میں ضرور بطور مدعی پیش ہونا چاہوں گا اور میں سپریم کورٹ میں ہر صورت جانا چاہوں گا۔ تو اب یہ ہے کہ جو تقریباً 100 دنوں سے خان صاحب کو جو لوگوں سے دور رکھا ہوا ہے، عدالتوں سے دور رکھا ہوا ہے، اب مجبوری بنتی جا رہی تھی انتظامیہ کی، نگرانوں کی، کہ وہ عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ میں پیش کرے۔ لیکن یہ بم برآمدگی کے ڈرامے کے بعد اب یہ سپریم کورٹ میں شاید یہ کہا جائے کہ خان صاحب کو وہاں سے نہیں نکالا جا سکتا، کیونکہ بڑے خدشات ہیں، بڑے خطرات ہیں۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ لوگ کوئی اس قدر وہ کان کے راستے نوالے نہیں ڈالتے، اس گیٹ سے وہیں سے روزانہ جناب جج صاحب سماعت کے لیے، صرف ایک جج صاحب نہیں، باقی جو معائنے کے لیے، جیل کے معائنے کے لیے ججز جاتے ہیں، اور وہاں جو جیل ٹرائل اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں، وہ سارے ججز صاحبان وہیں سے جاتے ہیں۔ تو کیا ان کی زندگیوں کو خطرات نہیں ہیں؟ وہاں سے جانے والے وکلاء کی زندگیوں کو خطرات نہیں ہیں؟ تو اس لیے ایک ایسا ڈرامہ ہے جو کیلبری فونٹ کی طرح سے پکڑا گیا، اور جو پہلے ہی کوئی کارتوس جو چلانا چاہتے تھے اپنی پسند کا، وہ ٹھس کر چکا ہے۔ ناظرین، ایم کیو ایم اور نون لیگ نے سندھ میں اتحاد کر لیا ہے۔ نون لیگ، ایم کیو ایم اتحاد، پیپلز پارٹی سیخ پا۔ پیپلز پارٹی کا کہنا یہ ہے کہ نون لیگ نے ایک ایسے شخص کو کہ جو کل تک ایف آئی اے کا ملازم تھا، اور وہ عمران خان صاحب کے خلاف مخبریاں بھی کرتا تھا، ان کے خلاف اقدامات بھی کرتا تھا، اور جو کیسز اس کے سپرد ہوتے تھے وہ بھی خراب کرتا تھا، وہ شخص چند دن پہلے، بہت تھوڑا عرصہ ہوا اس کو ریٹائر ہوئے، ریٹائرمنٹ کے فوری بعد اس نے نون لیگ کو جوائن کیا، جن کے لیے وہ ایف آئی اے میں رہتے ہوئے بھی کام کرتا تھا، اور اسے فوری طور پہ سندھ کا صدر بنا دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس قابل ذکر بندہ ہی کوئی نہیں تھا، اس لیے اس شخص کو سندھ کا صدر بنایا گیا ہے۔ اور اس وقت عملی طور پہ نون لیگ اتنی پریشان اور پشیمان ہے کہ وہ ایم کیو ایم سے اتحاد کرنے پہ مجبور ہے۔ ایم کیو ایم کے پاس شہری سندھ کے علاوہ کسی جگہ ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، نہ کوئی حیثیت رہ گئی ہے، باقی جو کچھ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا۔ ناظرین، ایک اور بات بڑی امپارٹنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام امیدواروں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج ہونا شروع ہو گئے ہیں۔
پنجاب میں بالخصوص لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ وہ الیکشن میں آ ہی نہ سکیں، پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہی نہ لینے کی پوزیشن میں رہیں، دہشت گردی کے مقدمات ان کے خلاف بنا دیے گئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ الیکشن کمیشن، ظاہر ہے الیکشن کمیشن دم چھلا ہے نون لیگ کا اور پی ڈی ایم کا، انہوں نے کیا کرنا ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کو اور اعلیٰ عدلیہ کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ ایک ایسے ماحول میں جب الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے تو وہ کسی ایک سیاسی جماعت کو کھیل سے باہر کرنے کے لیے، اس کے لوگوں کو کھیل سے باہر کرنے کے لیے ایسا نہ کیا جائے۔ اگر ایسا کیا گیا تو اس کے خوفناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، کہتے ہیں گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، ہاں ہاں، یہ کیوں کہا جی؟ یہ اس لیے شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ میں الیکشن میں خون دیکھ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن شاید ہو نہ ہو، اور اس نے کہا کہ اگر یہ الیکشن ہو جائے تو میں اس میں خون خرابہ دیکھ رہا ہوں، اور کہا کہ مجھ پہ بڑا پریشر ہے کہ میں الیکشن لڑوں، لیکن میں الیکشن نہیں لڑنا چاہتا۔ اچھا، اب اس کے کئی پہلو ہیں، کئی اس کے مطلب نکالے جا سکتے ہیں۔ ایک خون تو یہ ہے کہ آپ جب کچھ لوگوں کو، مخصوص لوگوں کو اوپر لانے کی کوشش کریں گے تو پوری قوم دوسری طرف ہوگی، لڑائیاں تو ہوں گی۔ پھر جب آپ کسی ایک مخصوص گروپ یا ایک سیاسی جماعت کو باہر رکھنے کی کوشش کریں گے یا ان کے ساتھ پولنگ سٹیشن میں زیادتی کریں گے تو پھر لڑائیاں تو ہوں گی۔ اور پھر اسی اگلی بات یہ ہے کہ اس سارے سسٹم کے اللہ نہ کرے لپیٹے جانے کی صورت میں بھی ایک ملک میں ایک افراتفری پھیل سکتی ہے، تو وہ بھی ایک خون خرابی والی صورتحال ہو سکتی ہے۔ تو پھر آخری گل یہ ہے کہ بھائی صاحب شاید اپنے الیکشن تو خوفزدہ ہیں، اس لیے کہ وہ پچھلی دفعہ بھی اپنا حلقہ، جو میرا بھی حلقہ ہے، وہاں سے چھوڑ کے وہ لاہور سے جا کے انہوں نے میاں برادران کی آشیرواد سے وہاں سے ایک سیف حلقے سے الیکشن لڑا تھا اور پھر وہ ایم این اے بنے تھے۔ تو اس وقت میرے خیال میں ان کے الیکشن کی، ظاہر ہے جس طرح سے پوری نون لیگ کی جو پوزیشن ہے وہ ان کو نظر آ گئی۔ ناظرین، دلچسپ بات، اس سے اگلی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ایک شوق چڑھا نون لیگ کو، جس طرح سے شوق چڑھا تھا نون لیگ کی سینئر نائب صدر صاحبہ کو، مریم صفدر رحمان صاحبہ کو، کہ وہ کسی یونیورسٹی سے خطاب کریں گی، لیکن انہیں عین موقع پہ یہ کہا گیا کہ لوگ تو سوال بھی کریں گے، جو سوال کاکڑ صاحب سے ہوئے، جو سوال اور جگہوں پہ ہو رہے ہیں، اگر یہ سوال مریم صاحبہ کو کے ہوتے تو بڑی دلچسپ صورتحال بننی تھی۔ تو اسی انداز سے نون لیگ کو شوق چڑھا کہ وہ سروے کروائیں، پول کروائیں، تو انہوں نے اپنے جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس سے سروے انہوں نے کیا، جو سروے کے نتائج بڑے دلچسپ ہیں۔ اس میں نون لیگ 16% پہ آئی، پیپلز پارٹی 2% پہ آئی، دیگر تمام کی تمام جماعتیں 1% پہ آئیں، اور اکیلا قیدی نمبر 804 81% پہ آیا۔ جو یہ رزلٹ آیا، چند لاکھ لوگوں نے اس پہ ابھی پول میں شرکت کی تھی، تو 81% اور 16%، 2% اور 1% کے نتائج دیکھتے ہوئے نون لیگ نے فوری طور پہ اپنا وہ جو اکاؤنٹ تھا وہ ڈیلیٹ کر دیا، پول ڈیلیٹ کر دیا۔ اور لیکن وہ دنیا دیکھ چکی تھی، کامران خان صاحب نے اس پہ بہت کچھ کہا ہے، باقی بہت سارے لوگوں نے اس پہ بڑے تماشے والی باتیں کہی ہیں۔ تو شوق پورا ہوا نا؟ جی ہاں، آپ کا بقیہ شوق انشاءاللہ قوم الیکشن میں وہ پورا کرا دے گی۔ ناظرین، سموگ بدقسمتی سے پنجاب اور پورے پاکستان کا ایک عجیب و غریب قسم کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ ہم وہ بدقسمت قوم ہیں پوری دنیا میں، پوری دنیا سے پولیو ختم کیا جا چکا ہے لیکن ہم نہیں ختم کر سکے۔ وہ بدقسمت قوم ہے کہ جو ڈینگی ہر سال سینکڑوں جانے لے جاتا ہے، نہیں ختم کر پائے اس کو۔ تو سموگ کی وجہ سے اسکولوں میں چھٹیاں دی جا رہی ہیں، بچوں کے اس وقت امتحانات کا سیزن ہے۔ آپ کے علم ہے کہ آخری امتحانات جو نزدیک ہیں، تو یہ اس میں وہ 9 مئی امتحانات کا یہ سیزن ہوتا ہے، جو تیاری ہوتی ہے فائنل ایگزام کے لیے۔ تو اس میں اسکول میں مجبوراً چھٹیاں کرانی پڑی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انڈیکس ہے وہ بہت ہائی چلا گیا دنیا میں، پہلے نمبر پہ یا دوسرے نمبر پہ، پہلے پہ کبھی دہلی آ جاتا ہے، کبھی لاہور آ جاتا ہے، تو وہ بہت خراب صورتحال ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے 3-4 اکٹھی چھٹیاں پنجاب گورنمنٹ نے 9 نومبر کی ویسے آ گئی، 10-11 کی دے کے، اور 12 پھر آگے اتوار ہے، 4 دن لوگوں سے کہا گیا کہ گھر پہ بیٹھیں۔ خدا رہا، میں بھی یہ اپیل کروں گا کہ لوگوں کو چاہیے کہ ان چھٹیوں کو انجوائے نہ کریں۔ اگر کسی نے پنجاب سے نکلنا ہے یا ان شہروں سے نکلنا ہے تو پہلے نکل جائیں۔ ان دنوں میں نہ سفر کریں، نہ بازاروں میں جائیں، نہ پارک اور سنیما میں جائیں۔ ویسے بھی پارک، سنیما، بازار اور سکول اور تعلیمی ادارے تمام کے تمام بند ہوں گے،
تو اس لیے حکومت سے تعاون کیجئے، میرے اور آپ کے اپنے مفاد میں، یہ اس سے سرکار کو کوئی لینا دینا نہیں، یہ میرا اور آپ کا لینا دینا ہے، ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اس اسموک سے اگر ہم بچیں گے تو انشاءاللہ جو اسپتال اس وقت بھرے جا رہے ہیں مریضوں سے، وہ اس میں کمی آئے گی۔ ناظرین، ایک اور بڑی اہم بات وہ یہ کہ فلسطین میں حالات انتہائی مخصوص، حالات انتہائی رنجیدہ کر دینے والے، جو خبریں آ رہی ہیں، جو فوٹوز آ رہے ہیں، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، اس کے مطابق لوگ اسپتالوں میں فرش پہ پڑے ہوئے ہیں، بیڈز نہیں مل رہے، مردہ خانوں میں قبریں کھودنے والے کم ہو گئے، قبروں کی جگہ کم ہو گئی ہے، اتنے مردہ خانے بھر گئے لاشوں سے، اور مریضوں کی یہ صورتحال ہے کہ ان کے لیے دوائیاں میسر کوئی نہیں ہے۔ اور ظالم اسرائیل جو دجال ہے اس دور کا، اس دجال کی پشت پناہی امریکہ، برطانیہ، بھارت یہ کر رہے ہیں۔ تو اس دجال کے مقابلے میں اگرچہ دنیا سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، بے شمار ممالک نے اپنے سفارت خانے بند کر دیے، یا سفیر واپس بلا لیے، یا تعلقات وقتی طور پہ منقطع کر لیے، لیکن اس کا ابھی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا، اور انہوں نے مزید شے ملی، اور ان کے ایک وزیر نے کہا ہے کہ ہم ایٹم بم بھی گرا سکتے ہیں۔ دنیا کو اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا اور اس پہ ایکشن لینا پڑے گا، ورنہ یہ نہ دیر ہو جائے تو پھر دنیا اندھیر ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے اور تمام عالم انسانیت کے لیے مشکلات ختم کرے، اس قسم کے جو خطرات ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور مسجد اقصیٰ میری اور آپ کی ایک جو دو ہمارے حرمین ہیں ان کے بعد تیسرا حرم شریف وہی ہے، کیونکہ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی نمازیں اسی طرف چہرہ کر کے، اسی کو قبلہ مان کے تو آپ نے نمازیں ادا کی ہیں، اور اسی مسجد اقصیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ پیغمبروں کی امامت فرمائی ہے۔ اس لیے ہم کیسے اس کو بھول سکتے ہیں، کیسے دل سے نکال سکتے ہیں، کیسے اس کی عزت و تکریم میں کمی لا سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتی۔ انشاءاللہ مسجد اقصیٰ نے بھی آزاد ہونا ہے، فلسطین نے بھی آزاد ہونا ہے، اور اسرائیل نے نیست و نابود ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد، فلسطین زندہ باد۔